انفارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نعیم کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز ناظرین، دنیا بھر میں پھیلے ہزارہ مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ کہ ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ پاکستانی شہر اور کچھ بڑے علاقے اپنے ناموں کی ایسی ہی دلچسپ تاریخ رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے نام کیوں کر وجود میں آئے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام آباد پہاڑوں میں گھرا یہ نگر 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راول پنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی تقریباً 250 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1969 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدرآباد اس کا پرانا نام نرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ 1843 عیسوی میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پشاور لوگوں کی آمد و رفت کے باعث اس بستی کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا تھا۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ سرگودا یہ نام سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا۔ بعد میں سر گودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر رکھا گیا۔ ٹوبا پنجابی میں تالاب کو کہتے ہیں۔ درویش صرف ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا۔ اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شورا آفاق افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ بہاولپور نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہ عباسی خاندان کی حکومت رہی۔ ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرتسگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لائل نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ بستی عبدالحکیم کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبہ میں ہے۔ ساہیوال یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اس لیے ساہی وال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر مٹنگمری کے نام پر مٹنگمری کہلایا۔ نومبر 1966 صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہی وال بحال کر
سیالکوٹ 2000 قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ شیخوپورہ مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اس کے نام سے شیخوپورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم عصر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگ وید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری رویا لکھا گیا ہے۔ زمانے کے چال نے ہریوپا کو ہڑپا بنا دیا۔ جنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جھنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جھنگ رہ گیا۔ معزز ناظرین، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔